إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين، لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. صلوات اللهم صل علی اذان محترم، یہ درس تفسیر کے عنوان سے آپ کے درمیان جو سلسلہ اس ماہ مبارک رمضان میں آج سے شروع ہو رہا ہے، ان مجالس میں اور ان تفسیر کے دروس میں آپ سبھی کو نہ صرف یہ کہ قرآن مجید کی آیتوں سے آشنائی عطا کی جائے گی، بلکہ ساتھ ہی ساتھ ان آیتوں سے متعلق جو تفسیر روایات اہل بیت اطہار میں احادیث میں وارد ہوئی ہیں، ان احادیث کو بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ جو علماء تفسیر نے اس آیت سے متعلق بیان اپنی کتابوں میں تحریر کیا ہے، اسے بھی یہاں پر آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا۔ لیکن اس درمیان ایک اور میں خوشخبری آپ تک پہنچا دوں کہ نہ صرف یہ کہ یہ پروگرام، یہ درس تفسیر، یہ مجلس آپ کے درمیان جو منعقد ہو رہی ہے، اس مجلس میں آپ کو شرکت کرنے پر نہ صرف یہ کہ قرآن مجید کے سننے کا ثواب، نہ صرف یہ کہ قرآن مجید کی تفسیر کو سمجھنے کا ثواب، نہ صرف یہ کہ قرآن مجید پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنے اور اس کی طرف قدم بڑھانے کا ثواب ملے گا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ آپ کو ایک ثواب کے طور پر ایک اور اجر ملے گا کہ جو انعام کی شکل میں اس ایک سوال کے صحیح جواب دینے والے کو دیا جائے گا کہ جو یہاں پر حاضر مؤمنین کے درمیان صحیح جواب دیں گے، اور اس صحیح جواب کی بنا پر انہیں صحیح جواب کی بنا پر صحیح انعام بھی ان کی خدمت پہ پیش کیا جائے گا۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سبھی اس تفسیر کی گفتگو میں، تفسیر کے درس میں شروع سے شرکت فرمائیں گے، تاکہ اس ایک انعام کے بھی آپ مستحق بقیہ ثواب کے درمیان قرار پائیں۔ ایک دفعہ پھر سے مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ اذان محترم، یہ عظیم الشان مہینہ کہ جسے اللہ رب العزت نے تمام بشریت کے لیے ہدایت کا ذریعہ قرار دیا ہے، یہ وہ عظیم مہینہ ہے۔ میں بس ایک حدیث کے ذریعے سے اپنی اس تفسیر کو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ جس عظیم مہینے کو اللہ نے برکتوں کا مہینہ کہا ہے، ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ، لوگوں تم تک اللہ کا مہینہ برکت، رحمت اور مغفرت کے ساتھ آیا ہے۔
اس مہینے کی برکتوں میں البتہ بات آ گئی ہے تو میں عرض کرتا چلوں کہ اس مہینے کا نام بابرکت ہے، یہ مہینہ خود مبارک ہے، اور اس مبارک لفظ کو بابرکت ہونے کو نہ صرف یہ کہ روایتوں میں بیان کیا گیا ہے بلکہ رمضان المبارک کے لیے یہ لفظ یعنی رمضان کو لفظ مبارک کے ساتھ استعمال کرنے کے لیے بھی حکم دیا گیا ہے۔ بڑا بابرکت مہینہ ہے، اور یہ جو ذہنوں میں سوال ہے کہ کیسے ماہ مبارک رمضان کی مبارکباد دی جائے، کیسے ممکن ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں لفظ مبارکباد استعمال کیا جائے، یہ روایتوں میں وارد ہوا ہے۔ یہ جو آج امت مسلمہ لفظ مبارکباد کو استعمال کر رہی ہے، یہ معصوم کی روایت کی بنا پر ہے، معصوم کی حدیث کی بنا پر ہے۔ فرمایا حضور ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ اللہم صلی علی محمد کہ شہر رمضان شہر اللہ، یہ ماہ مبارک رمضان اللہ کا مہینہ ہے، وَهُوَ شَهْرٌ، یہ وہ مہینہ ہے یضاعف اللہ فیہ الحسنات، اور اس مہینے میں پروردگار لوگوں کی نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے۔ قابل غور بات ہے، حضور اکرم نے نہ صرف یہ کہ نیکیوں کے ثواب کے بڑھانے کی بات کہی ہے، خود نیکیوں کے بڑھا دینے کی بات کہی ہے۔ یعنی یہ اس مبارک مہینے کی برکتوں میں ایک برکت ہے کہ پروردگار لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اچھائیاں کرنے کا موقع دیتا ہے۔ یہ ایک عجیب انفرادیت ہے اس مہینے کی۔ وَيَمْحُو فِيهِ السَّيِّئَاتِ، پروردگار اس مہینے میں لوگوں کی برائیوں کو محو کر دیتا ہے، لوگوں کی برائیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الْبَرَكَةِ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جسے پروردگار نے برکت والا مہینہ کہا ہے، یعنی اس مہینے کو مبارک قرار دیا ہے۔ لہٰذا اس مہینے میں اگر مبارکباد دی جا رہی ہو، یہ عین روایت کے مطابق ہے، اور اس سلسلے میں جو حضور اکرم کی وہ روایت ہے اس پر ہمیں غور کرتے ہوئے تفسیر میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ فرمایا کہ اس ماہ مبارک رمضان کی برکتوں میں ایک برکت یہ ہے کہ بقیہ سال کے دنوں میں ایک قرآن پڑھنے کے لیے پورا قرآن پڑھنا ہوگا، ایک قرآن کا ثواب پانے کے لیے پورے قرآن کی تلاوت کرنی ہوگی۔ لیکن اس مبارک مہینے کی برکت یہ ہے کہ تلاوت ایک آیت کی ہوگی، ثواب پورے قرآن کا دیا جائے گا۔ یہ ایک برکت ہے جو اس مہینے کی ہے، اور اسی لیے انشاءاللہ اس مبارک مہینے میں ہم سبھی قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن مجید کی آیتوں کو سمجھیں گے، انہیں اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں گے، اور تفسیر کے ذریعے سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ نے ان آیتوں میں کیا مفہوم رکھا ہے اور کس بات کو ہم تک اللہ پہنچانا چاہ رہا ہے۔ سب سے پہلی آیت شریفہ میں عرض کر دوں، میں نے اس سورہ مبارکہ کو آپ کے سامنے جو عرض کیا ہے، یہ وہ مبارک سورہ ہے کہ جسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 67واں یعنی 67 نمبر کا سورہ رکھا ہے۔ یہ وہ سورہ ہے کہ جس سورے کو پروردگار نے مدنی سورہ قرار دیا ہے، یعنی یہ وہ سورہ ہے کہ جو مدینہ طیبہ میں نازل ہوا ہے، اور یہ وہ سورہ ہے کہ جس سورے میں پروردگار نے 31 آیتیں قرار دی ہیں۔ 31 آیتوں کا مجموعہ ہے یہ سورہ۔ اس کے 3 نام بیان ہوئے ہیں۔ ایک سورہ دہر، اس بنا پر کہ اس کی پہلی آیت میں یہ لفظ دہر آیا ہے۔ دوسرا اس کو سورہ انسان کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس پہلی ہی آیت میں لفظ انسان بھی آیا ہے۔ اور اسی طرح سے اس سورے کا تیسرا نام حل عطا ہے۔ حل عطا اس بنا پر ہے کہ یہ پہلا ہی فقرہ جہاں سے یہ سورہ شروع ہوتا ہے وہ حل عطا سے ہے۔ تو حل عطا، دہر اور انسان، یہ 3 نام اس سورے کے پروردگار عالم نے قرار دیے ہیں۔ حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، یہ وہ آیت شریفہ ہے جو پہلی آیت ہے کہ جس کی بنا پر اس سورے کے یہ 3 نام قرار پائے۔ آئیے میں آپ کو لے کے چلوں تفسیر کی دنیا میں۔ یہ آیت شریفہ اللہ نے انسانوں پر کیے جانے والے سب سے بڑے احسان کا ذکر کیا ہے۔ صرف اس ایک آیت پر اگر تمام انسان توجہ دے لیں
تو آپ یقین جانیں اس ایک آیت میں جس نعمت کا ذکر اللہ نے کیا ہے اس ایک آیت کا شکر سارے انسان مل کر بھی بجا نہیں لا سکتے۔ وہ کون سی عظیم نعمت ہے کہ جس عظیم نعمت کا اس پہلی آیت میں پروردگار عالم نے تذکرہ فرمایا۔ سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے شروع ہوا۔ پہلی آیت هل اتى علی الانسان حین من الدہر، کیا وہ وقت انسان پر نہیں آیا کہ جب کیا تھا، لم یکن شیئا مذکورا، کہ جس موقع پر یہ انسان اس طرح کا تھا کہ کسی بھی طرح سے اس کا تذکرہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ عجیب ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، اور اگر اس کا احساس پیدا ہو جائے تو انسان مسلسل بھی شکر کرے تو کم ہے۔ ہمیں اس بات کا احساس دلانے کے لیے کہ تم دنیا کی بہت سی نعمتوں کے بارے میں اپنی زندگی میں شکوہ کرتے ہو، ہم آپ کا سب کا مزاج ہے، ہمیں مال نہیں ملا، ہمیں بڑا گھر نہیں ملا، ہمیں بڑا خاندان نہیں ملا، ہمیں فلاں فیسیلیٹی نہیں ملی، ہمیں اچھا آفس نہیں ملا، اچھا باس نہیں ملا، اچھے پڑوسی نہیں ملے، اچھا محلہ نہیں ملا، اچھی بلڈنگ، نہ جانے کتنے شکوے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پہلی نعمت کا احساس ہمارے اندر نہیں ہے۔ وہ پہلی نعمت کون سی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا وہ وقت تم بھول گئے، تمہیں احساس نہیں ہے کہ جس وقت تم اس لائق نہیں تھے کہ تمہیں کوئی یاد کرے، تمہارا کوئی تذکرہ کرے، تمہیں کوئی بیان کرے، تمہارے بارے میں کوئی بات کرے، وہ وقت تھا، اور آج یہ وقت آیا ہے کہ اب لوگوں کے درمیان تمہارا نام ہے، لوگ تمہیں یاد کر رہے ہیں، لوگوں کے درمیان اٹھنا بیٹھنا ہے، لوگوں کی نگاہیں تمہیں دیکھ رہی ہیں۔ یہ وہ نعمت ہے کہ جس کا احساس ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ میں اس کو اور زیادہ واضح کر دوں، آپ اگر غور کریں، ہمارے سامنے ماشاءاللہ سے جو مومنین ہیں سب کے گھروں میں بچے موجود ہیں، ان بچوں کے دنیا میں آنے سے پہلے کیا ماں اور باپ نے ان بچوں کا نام رکھا تھا؟ نہیں رکھا تھا۔ اور پیچھے چلے جائیے، یہی بچے کے والد نے تو پیدا ہونے سے پہلے نام نہیں رکھا تھا، حتیٰ اس بچے کے دادا نے بھی اپنے اس پوتے کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا، ذہن میں بھی ان کے تصور نہیں تھا کہ میرا ایسا پوتا ہوگا، اس نام کا ہوگا۔ اور پیچھے چلے جائیے، وہ جو دادا کے والد تھے انہوں نے تو نہیں سوچا تھا کہ میرے پوتے کا بیٹا ہوگا کہ جس کا فلاں نام ہوگا، کبھی سوچا نہیں تھا۔ لیکن یہ بچہ جو آج دنیا میں موجود ہے، یہ بچہ باپ کے صلب میں بھی تھا، باپ سے پہلے اپنے باپ کے صلب میں بھی تھا، ان سے پہلے ان کے صلب میں بھی تھا، موجود تھا، لیکن اس کے باوجود دنیا میں کہیں اس کا تذکرہ نہیں تھا، دنیا میں کہیں اس کا ذکر ہے ہی نہیں، کوئی تذکرہ نہیں ہے، کوئی انسان اس کو یاد کرنے والا نہیں ہے۔ حتیٰ جو قریب ترین ریلیشن رکھتے ہیں ماں اور باپ، انہیں بھی اس بچے کے بارے میں نہیں پتا ہے، انہیں بھی نہیں پتا ہے کہ یہ پیدا ہونے والا لڑکا ہے یا لڑکی ہے، انہیں بھی نہیں پتا ہے کہ یہ بچہ دنیا میں آنے کے بعد زندہ رہے گا نہیں رہے گا، انہیں بھی نہیں پتا ہے کہ یہ بچہ 60 سال کا ہوگا یا 20 سال کی عمر میں دنیا سے چلا جائے گا، کوئی خبر نہیں، کوئی تذکرہ نہیں۔ اللہ اسی نعمت کا ذکر کرنا چاہ رہا ہے کہ تمہیں عدم سے لا کر وجود اللہ نے عطا کیا، کل ناقابل تذکرہ تھے، آج ذکر کے قابل بنا دیا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ساری نعمتیں یہ بعد کی ہیں۔ آج ہمارے پاس مال ہے، آج ہمارے پاس گھر ہے، آج ہمارے پاس بزنس ہے، آج ہمارے پاس مثال کے طور پہ فیملی ہے، یہ ساری نعمتیں بعد میں ہیں۔ وہ پہلی نعمت زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ جس کی بنا پر ان نعمتوں کو ہم اس دنیا میں محسوس کر رہے ہیں۔ کیا ضرورت تھی کہ پروردگار اس نعمت کا ذکر کرے انسانوں سے؟ وہ صرف اس لیے ہے تاکہ یہ انسان شکر پروردگار بجا لائے۔ جب انسان مستقبل میں کچھ لینا چاہتا ہے، پہلے اسے اپنے پاسٹ کا حساب دینا ہوتا ہے۔ ہم شب قدر میں اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر نہ جانے کتنی چیزوں کا مطالبہ کریں گے، لیکن کیا اس مطالبے سے پہلے ہم نے گزشتہ سال کا حساب دیا اللہ کی بارگاہ میں؟ ہمیں مزید چاہیے ہے تو یہ تو ضرور بتانا ہوگا کہ جو لیا ہے اس پر شکر کتنا بجا لائے۔ ہم زیادہ لینے کی امید رکھتے ہیں لیکن شکر کی دنیا میں کم سے کم شکر کرنا چاہتے ہیں۔ یہی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔
وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ۔ پروردگار نے اپنے بندوں کا جب شکوہ کیا ہے، کسی اور چیز کا شکوہ نہیں کیا ہے، اگر شکوہ کیا تو اسی شکر نہ کرنے کا ذکر کیا ہے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے شکر گزار بندے بہت تھوڑے سے ہیں، مختصر سے ہیں، بڑی کم تعداد میں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار دیکھ رہا ہے نعمتیں لینے کے باوجود شکر کا جذبہ ان کے اندر پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ ہمیں اگر اللہ سے لینا ہے تو جو ملا ہے اس پر شکر ہونا چاہیے، اور اسی لیے جب لینے کے مرحلے میں ہم بڑھیں گے اور شکر بجا لائیں گے، اللہ بڑھا دے گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ وعدہ کر رہا ہے اگر تم نے اپنی نعمتوں کے لے لینے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں شکر کیا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، لام بھی تاکید ہے، نون بھی تاکید، وہ بھی نون ثقیلہ ہے، یعنی ڈبل تاکید ہے۔ اللہ نے تاکید در تاکید در تاکید یہ بات کہی کہ اگر تم میرے شکر گزار بن جاؤ گے ہم تمہاری نعمتوں کو بڑھا دیں گے، بالتاکید بڑھا دیں گے۔ اس کے معنی ہے اگر نعمتوں کے بڑھانے کا شوق اور جذبہ ہے، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار بننا چاہیے۔ شب قدر سے پہلے ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہے کہ ہم نعمتوں کو اللہ سے مزید تب مانگیں کہ جب مل جانے والی نعمتوں پہ شکر بجا لائیں۔ اور ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہمیں اللہ نے عدم سے لا کے وجود میں رکھا، نہیں قابل ذکر تھے، اللہ نے لائق تذکرہ بنا دیا۔ آج بہت سارے اوقات ہم انسانوں کو یہ بات بڑی بری لگتی ہے کہ ہمیں عزت نہیں دی گئی، ہمارے نام کو رسپیکٹ سے نہیں بلایا گیا، ہمارے نام کے ساتھ القاب استعمال نہیں کیے گئے، ہمارا نام لے لیا صاحب، میرے نام کے بعد استعمال نہیں کیا، میرے نام سے پہلے مسٹر نہیں کہا۔ یہ ساری چیزیں تب ہیں کہ جب انسان دنیا میں عزت دار بن گیا، دنیا میں آ گیا، آنے کے بعد عزت دار بن گیا۔ اگر اللہ نے اس انسان کو وجود نہ دیا ہوتا، سارے القاب رکھے رہ جاتے، وہ صاحب بھی رہ جاتا، مسٹر بھی رہ جاتا، سارے رسپیکٹ بھی رہ جاتے، سب ختم ہو جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جس موقع پر زندگی دے رہا ہے ساری چیزیں شروع ہو رہی ہیں۔ تو اگر ہمیں لوگوں سے رسپیکٹ نہ ملنے پر شکوہ ہے تو پھر اللہ کو بھی ہم سے شکوہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اس کو وجود دیا، اس نے ہماری بارگاہ میں شکر انجام نہیں دیا۔ لہٰذا یہ شکر وجود سب سے بڑی اہم ضرورت ہے کہ جس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یہ انسان کہ جو لائق ذکر نہیں تھا اس انسان کو ذکر کے قابل بنا دیا۔ اس کے بعد انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، ہم اس انسان کو اس مادے سے اس دنیا میں بھیجیں گے کہ جو انسان کے لیے ضروری ہے۔ کیوں نبتلیہ؟ تاکہ اس انسان کو آزمائیں۔ آ گیا اس دنیا میں انسان، لائق تذکرہ نہیں تھا، قابل تذکرہ بن گیا، اب اس انسان کو پروردگار آزما رہا ہے۔ آزمائش تبھی ہوتی ہے کہ جب کچھ دیا جائے۔ مثال کے طور پر شام کو گھر میں واپس آ کر باپ اپنے بیٹے سے یہ پوچھتا ہے کہ تم نے ہوم ورک کیا یا نہیں کیا۔ بیٹا تبھی کے بعد جواب میں کہے گا، یا باپ تبھی پوچھنے کا رائٹ رکھتا ہے کہ جب اس نے اپنے بیٹے کو ہوم ورک کرنے کے لیے نوٹ بک خرید کے دیا ہو۔ اگر نوٹ بک خرید کے دیا ہی نہیں ہے تو کیا باپ پوچھے گا کہ تم نے ہوم ورک کیوں نہیں کیا؟ ٹیکسٹ بک دیا ہی نہیں ہے پھر کیا پوچھے گا کہ تم نے پڑھائی کی یا نہیں پڑھائی کی ہے؟ مثلاً اس بچے کو اس نے کھانے کے لیے کچھ دیا ہی نہیں ہے اور رات میں پوچھا ہے کہ پیٹ تمہارا بھرا یا نہیں بھرا، یہ تو غلط ہے۔ امتحان تبھی ہوتا ہے کہ جب انسان کو کچھ دیا گیا ہو۔ اللہ نے انسانوں کو مسلسل نعمتیں دی ہیں اور اب انسان کو آزما رہا ہے۔ لیکن اس آزمائش میں کیا ضروری ہے؟ آزمائش میں دو چیزیں ضروری ہیں اور ان دونوں چیزوں کا تذکرہ قرآن نے اس آیت میں کر دیا۔ دو چیزیں کون کون سی ضروری ہیں؟ پہلی بات، انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایگزامینیشن میں اس سے کیا پوچھا جانے والا ہے، کیا سلیبس ہے، کن باتوں کو شامل کیا گیا ہے، کہاں کہاں سے سوال کیے جانے والے، یہ پتہ ہونا چاہیے۔ یہ پہلی بات۔
دوسری بات، جن چیزوں کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے ان چیزوں کے بارے میں عمل کرنے کا اس کو اختیار ہو۔ میں نے یہ اختیار لفظ کیوں استعمال کیا؟ ہم سب صبح سے لے کے رات تک نہ جانے کتنی دفعہ سانس لیتے ہیں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم تعریف ماشاءاللہ کیا کہہ رہے ہیں، تو سانس لے رہے ہیں، کبھی تعریف نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تعریف اس کام کی ہوتی ہے کہ جس کام کو انسان اپنے اختیار سے بجا لا رہا ہے، لیکن جس پر اختیار ہی نہیں ہے، سانس لینا یا نہ لینا یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، لہٰذا تبھی انسان کی تعریف ہوگی جب اس کام کو اپنے اختیار سے بجا لائے۔ پلک ہم سب کی جھپک رہی ہے، کیا ہم تعریف کرتے ماشاءاللہ سے 1 منٹ میں 2 بار پلک جھپک رہی ہے آپ کی، ماشاءاللہ سے 10 منٹ میں 20 بار آپ نے پلک جھپکائی، کبھی تعریف نہیں ہوتی؟ یہ انسان کے اختیار میں ہے ہی نہیں۔ یہ انسان البتہ اس حد تک اختیار ہے کہ اس کو روک سکے، لیکن انسان کو اسے انجام دینے کے لیے پروردگار نے زحمتوں میں نہیں رکھا ہے۔ یہ انسان کو بائی نیچر اللہ نے دیا ہے، پلک جھپکے گی، سانس لی جائے گی، بدن کا میکینزم کام کرے گا، یہ ساری چیزیں انسان کے اختیار کے باہر ہیں، لہٰذا ان کے بارے میں نہ کبھی تعریف ہوگی نہ ان کے بارے میں کبھی تذکرہ کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو دونوں چیزیں عطا کی ہیں، ایک ہدایت دی ہے، دوسرے اختیار دیا ہے۔ میری گفتگو سنگین نہ ہو جائے، میں اس کو اور آسان کی دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو جب دنیا میں بھیجا تو میدان محشر میں جب اس کا امتحان لیا جانا ہے، اس سے پوچھا جانا ہے کہ تم نے کیا کیا دنیا میں کیا، تو اس سے پہلے اللہ رب العزت نے اس دنیا میں انسانوں کو بتا دیا کہ تمہیں کیا کیا کرنا ہے، اور بتائے گا کیسے؟ ان اولیاء کے ذریعے سے، ان نمائندوں کے ذریعے سے جو کبھی نبی کی شکل میں، کبھی رسول کی شکل میں، کبھی امام کی شکل میں اس دنیا میں تشریف لائے، تاکہ ان انسانوں کو یہ بتائیں کہ اللہ نے اس سے کیا چاہا ہے۔ یہ ہے اللہ کا انتظام۔ اور دوسرا مرحلہ انسان کا اختیار، کہ جس کو اس آیت شریفہ میں اللہ نے بیان کر دیا، وہ اللہ نے انسانوں کے اختیار میں رکھا ہے۔ جو کام کرے گا وہ کام 2 طرح کے ہوں گے، کچھ وہ ہوں گے جو بغیر اختیار کے، کچھ وہ ہوں گے جو اختیار سے انجام دے گا۔ جو بغیر اختیار کے انجام دے گا اس پر نہ کوئی ثواب ہے نہ اس پر عقاب ہے، سانس لینے پر نہ کوئی ثواب ہے نہ عقاب ہے، پلک جھپکانے پر نہ کوئی ثواب ہے نہ عقاب ہے۔ لیکن پروردگار نے جن کاموں کو انسان کے اختیار میں رکھا ہے اور جنہیں اختیار سے انجام دے گا، اس کے بارے میں میدان محشر میں پوچھا جائے گا، اور ان پر ہی ثواب بھی ہے، ان پر ہی عقاب بھی ہے۔ اب قرآن مجید کی آیت سنیں، اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے انسانوں کو راستے کی ہدایت کر دی۔ کیا کرنے کے لیے؟ تاکہ یہ ان راستوں پر چل کے کامیابی کو اپنی مکمل کر سکے، اما شاکرن او کفورا۔ اب یہ انسان ہے کہ چاہے تو اس ہدایت کو لے لینے کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار بن جائے، اما شاکرن، چاہے وہ اللہ کا شکر گزار بن جائے، و اما کفورا، یا پھر اللہ کی نعمتیں لینے کے باوجود انکار کرنے والا بن جائے۔ دونوں مرحلے اللہ نے انسان کے اختیار میں رکھے، اور یہ ہدایت بھی اللہ کی طرف سے آئی، یعنی اللہ کا کرم دیکھیے، ہدایت اللہ کرے گا، وجود اللہ دے گا، اور اختیار بھی اللہ ہی دے گا۔ ہم انسانوں کو اختیار بھی اللہ ہی نے دیا ہے، ہم یہ کام کریں یہ کام نہ کریں، یہ دونوں صورتیں اللہ نے ہمارے اختیار میں رکھی ہیں۔ روایتوں میں ہے کہ جس موقع کے اوپر یہی ایک مسئلہ بہت بڑا عالم اسلام میں بہت زیادہ رواج رکھتا تھا، اب ظاہر ہے کہ یہ تفسیر کی گفتگو ہے، لہٰذا ان بحثوں کو یہاں پر پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ عالم اسلام کے بہت بڑے بڑے مسائل میں ایک مسئلہ یہ جبر اور اختیار کا بھی ہے۔ جبر کا نظریہ مسلمانوں کے درمیان، بعض لوگوں کے درمیان پایا جاتا تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ نے انسانوں کو معاذ اللہ مجبور کیا ہے، ہم کر ہی کیا سکتے ہیں، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ واقعات کربلا کے بعد یزید کے ٹولے نے اس آواز کو بڑی شد و مت کے ساتھ لوگوں کے درمیان مشہور کیا تھا کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، انسان کیا کر سکتا ہے، انسان تو مجبور ہے، انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ مقصد کیا تھا
کہ معاذ اللہ نواسہ پیغمبر کو قتل کیا ہے، نہ اس میں یزید شامل ہے، نہ اس میں شمر کا کوئی قصور ہے، بلکہ معاذ اللہ یہ تو اللہ کا کیا ہوا ہے، اللہ جو کرتا ہے بندہ اس کو انجام دیتا ہے، بندہ مجبور ہے۔ یہ جبر کا نظریہ مسلمانوں کے درمیان پایا جاتا تھا، لیکن اس کے مقابل ایک اور نظریہ پایا جاتا تھا۔ وہ نظریہ یہ تھا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ نے سارے اختیارات بندوں کو دے دیے اور اب وہ ماشاءاللہ سے آرام کر رہا ہے، معاذ اللہ، اب اس کو اس دنیا کو چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو آج کے دور میں مثال دی جاتی تھی، وہ مثال آج کے دور کی جو مثال لوگوں کو سمجھانے کے لیے ابھی گزشتہ زمانے تک بہت زیادہ جس کی اہمیت تھی، جو مثال دی جاتی تھی، وہ گھڑی کی مثال دی جاتی تھی۔ یہ ہمارے بزرگان واقف ہیں، ابھی کچھ دنوں پہلے تک ہم لوگوں کے درمیان وہ الارم والی گھڑی ہوتی تھی۔ الارم والی گھڑی میں سیل تو ہوتا نہیں تھا، اس گھڑی میں یا ہاتھ میں جو گھڑی پہنی جاتی تھی، جب تک سیل والی گھڑی نہیں آئی تھی، اس گھڑی میں ایک چابی ہوتی تھی۔ اس چابی کو جب بھر دیا جائے تو وہ جس وقت سے شروع ہوتی ہے 24 گھنٹے تک چلتی رہتی تھی۔ یہ جو چابی بھر دی گئی اب وہ 24 گھنٹے پر جا کر رکے گی، اس کا کام کیا ہے؟ چلتے رہنا، مسلسل چلتے رہنا۔ یہ نظریہ پایا جاتا تھا۔ بھی گزشتہ زمانے تک بعض لوگ یہی مثال دیتے تھے کہ جس طرح سے گھڑی میں چابی بھر دی جائے، کوک کر دیا جائے، نتیجے میں وہ گھڑی 24 گھنٹے تک چلتی ہے، اسی طرح سے معاذ اللہ اس دنیا کو اللہ نے پوری طرح سے ایک چابی بھر دیا، اب وہ ماشاءاللہ سے معاذ اللہ آرام کر رہا ہے۔ لوگ اپنے آرام سے اس دنیا میں اپنے کاموں کو انجام دے رہے ہیں، جبکہ نہ تو جبر کے نظریے کو اسلام نے قبول کیا کہ اللہ نے انسانوں کو مجبور بنایا، اللہ نے ان کو اختیار نہیں دیا، نہ ہی اس نظریے کو اسلام نے قبول کیا کہ اللہ کا اختیار ختم ہو گیا ہے، دنیا اپنے نظام سے چل رہی ہے، میدان محشر میں اللہ پھر اپنے اختیار کو اپنے ہاتھ میں لے گا۔ یہ دونوں نظریے باطل ہیں، اور اسی لیے جس موقع کے اوپر اس نظریے کے عروج کا زمانہ تھا ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، مولا کے دور میں جس موقع پر یہی مسئلہ بہت زیادہ بڑھا کے لوگ اس میں جھگڑے کر رہے تھے، ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگ رہے تھے، مولا سے آ کے چاہنے والوں نے پوچھا کہ فرزند رسول فرمائیے کہ یہ انسان مختار ہے یا مجبور ہے؟ مختار یعنی اختیار والا، مجبور یعنی جس کو اللہ نے اس دنیا میں سارے کام کرنے پہ مجبور کر دیا۔ مولا فرمائیے کہ انسان مختار ہے یا مجبور ہے؟ مولا نے فرمایا نہ مکمل طور پر یہ مختار ہے، نہ مکمل طور پر یہ مجبور ہے، بلکہ الامر بین الامرین، بلکہ ان دو کے درمیان کی صورت ہے۔ سامنے والے کو بات سمجھ میں نہیں آئی، مولا نے اس موقع پر اس سے فرمایا اچھا ایک کام کرو، تم میرے سامنے کھڑے ہو، تم اپنے دو پیروں میں سے ایک پیر اٹھا کے کھڑے ہو جاؤ۔ وہ ایک پیر اٹھا کے کھڑا ہو گیا، البتہ ذرا ڈگمگا رہا تھا، بدن ہل رہا تھا، لیکن کھڑا تھا۔ مولا نے کہا دیکھو تمہیں اختیار اللہ نے دیا ہے، تم چاہو تو دونوں پیر پر اپنے بدن کو سنبھالے رہو، یا چاہو تو ایک پیر اٹھا کر ایک پیر پہ کھڑے رہو۔ کہا مولا اللہ نے تو ہمیں اختیار دیا ہے۔ مولا نے فرمایا اچھا ایک کام کرو، اب دوسرا پیر بھی اٹھا لو۔ اس نے کہا مولا یہ تو ممکن نہیں ہے، اگر میں دوسرا پیر اٹھا لوں گا تو پھر میں اٹھا نہیں رہوں گا، گر جاؤں گا، پھر میں کھڑا نہیں رہ سکتا۔ مولا نے فرمایا اللہ نے ہمیں جہاں ایک پیر اٹھا کر کھڑے رہنے کا اختیار دیا ہے، وہیں دونوں پیر اٹھا لینے سے ہم کو مجبور کیا ہے۔ یعنی اللہ نے مختار بھی بنایا ہے، مجبور بھی بنایا ہے، لیکن جن چیزوں میں اللہ نے ہمیں مختار بنایا ہے انہی کا میدان محشر میں حساب ہونا ہے۔ جن چیزوں کا اللہ نے ہمیں اختیار نہیں دیا، مثال کے طور پر ایک انسان ہے جس کے وہاں اللہ نے اولاد نہیں رکھی، مجبور ہے، اس انسان کا میدان محشر میں حساب نہیں ہے کہ تمہارے گھر میں اولاد کیوں نہیں ہوئی، نہیں، حساب نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک انسان ہے کہ جس کو اختیار دیا اللہ نے، اولاد ہے، اب میدان محشر میں حساب دینا ہے کہ تم نے اگر 3 اولاد اللہ سے لیا، ان کی تربیت کیا یا نہیں کیا، حلال غذا ان تک پہنچائی یا نہیں پہنچائی، ان کی تعلیم کا اہتمام کیا ہے، سارے تربیت کے امور کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ تو جہاں پر انسان کا اختیار ہے وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔
جہاں پر اختیار نہیں ہے وہاں پر انسان کو جواب نہیں دینا ہے۔ یہ اللہ نے انسانوں کو الامر بین الامرین، ان دو کے درمیان قرار دیا ہے، نہ مکمل طور پہ 100% مختار بنایا کہ پھر ساری دنیا میں سارے کام انسان کرتا رہے، اور نہ ہی سارے طور پہ انسان کو مجبور بنایا۔ اور اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے انسانوں کے لیے دونوں راستے معین کر دیے، بتا دیے، اس راستے پہ چل کے جاؤ گے تو سیدھے جنت میں جاؤ گے، اس راستے پہ چلو گے تو سیدھے جہنم میں منہ کے بل گرو گے، دونوں راستے بتا دیے۔ اب یہ انسان ہے کہ جو صحیح راستے پر اما شاکرن، صحیح راستے پر چل کے شکر گزار بنتا ہے، یا پھر غلط راستے پر چلتے ہوئے یہ کافر ہو جاتا ہے، کفر اختیار کرتا ہے۔ عجیب ہے، اللہ نے یہاں پر یہ جملہ نہیں فرمایا کہ نعمت لینے کے بعد یہ زبان سے شکر کرتا ہے، نہیں کہا اللہ نے۔ اچھا، ہمیں آپ کو اگر شکر بجا لانا ہے، ایک ہی طریقہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے شکرن للہ کی تسبیح پڑھ لی، شکر ہو گیا۔ اللہ نے نہیں کہا کہ میرا بندہ زبان سے میرا شکر بجا لائے گا، نہیں، شاکرن، اللہ نے پورے، یہ اس میں فاعل ہے، اللہ نے پورے انسانی وجود کو شکر گزار بنتے ہوئے دیکھنا چاہا ہے، پورا وجود شکر گزار ہو۔ یعنی کیا مطلب ہوا؟ صرف زبان سے شکر للہ نہ کہے، آنکھ سے حلال چیزوں کو دیکھ کے شکر گزار بنے، کان سے حلال آوازوں کو سن کر شکر گزار بنے، ہاتھوں سے حلال کاموں کو انجام دے کر شکر گزار بنے، پیروں سے حلال جگہوں پر جا کر شکر گزار بنے، دل کے ذریعے سے حلال فکروں کو لے کے آئے شکر گزار بنے۔ توجہ فرمائی، اللہ صرف زبان سے شکر نہیں چاہتا ہے بلکہ چاہتا ہے کہ پورے وجود کے ساتھ شکر بجا لایا جائے، اور تب جا کر انسان شاکر بنتا ہے، اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے گا اگر اس انسان نے اپنے پورے وجود کے ساتھ شکر انجام دیا۔ یہاں پر رک کر میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ شکر کا جو طریقہ روایتوں میں نقل کیا گیا ہے وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ صرف زبان سے ہمارا شکر بجا لانا یہ شکر نہیں ہے۔ میں اس بات کو سمجھا دوں اور اس کے بعد اگلے مرحلے تک میں آپ کو لے کے آؤں اور بات کو مکمل کر دوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑا عمدہ قسم کا کھانا آپ نے کسی مرد مومن کو بھجوایا اور کہا کہ بہت اچھے ٹیسٹ کا ہے، بہترین کھانا ہے، میری کوشش کے مطابق جو سب سے اچھا کھانا تھا وہ میں نے تمہیں لا کے دیا ہے۔ اس مرد مومن کو کھانا دے دیا۔ اگلے دن آپ جب اس کے گھر میں گئے، آپ نے دیکھا کہ اس مرد مومن نے اس کھانے کو کھانے کے بجائے ایسے ہی وہیں پر رکھ دیا تھا، بلکہ اٹھا کے فریج میں رکھ دیا۔ کیوں؟ کہا نہیں، بڑا اچھا کھانا تھا، کھا لوں گا تو سب ختم ہو جائے گا، میں نے سنبھال کے اس کو فریج میں رکھ دیا۔ ایک دن، 2 دن، ہفتہ، 2 ہفتہ، آپ یقین جانیں اگر آپ نے ضرورت کے باوجود اس دیے ہوئے کھانے کو نہیں کھایا تو جس نے کھانا دیا تھا اس کو تکلیف ہوگی۔ شکر کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ اس کو سنبھال کے رکھا جائے، شکر کا تقاضا ہے کہ اس کا صحیح استعمال کیا جائے۔ توجہ فرمائی آپ نے، شکر کا صحیح استعمال، شکر کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ جو نعمت ہے اس کا صحیح استعمال کیا جائے۔ ہم نے اللہ کی نعمت آنکھ لی، ہم نے ایک طریقہ سے زبان سے کہہ شکرن للہ شکرن للہ شکرن، یہ ایک طریقہ ہوا، لیکن دوسرا طریقہ ہم نے کہا نہیں، آنکھیں بند رکھیں گے اس لیے کہ اللہ کی نعمت ہے، کہیں اس نعمت کو استعمال کرنے سے کم نہ ہو جائے، آنکھوں کو بند رکھیں گے۔ نہیں، آنکھوں کا بند رکھنا یہ شکر پروردگار نہیں ہے، آنکھوں سے صحیح چیز کو دیکھنا یہ شکر پروردگار ہے، آنکھوں سے گناہ نہ کرنا یہ شکر پروردگار ہے۔ اللہ نے مثال کے طور پر ہمیں اولاد دیا، ہم نے اپنی اولاد کو گھر کے اندر لاک کر کے رکھ دیا کہ نہیں، اللہ کی نعمت ہے، اس کو ہم کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ نہیں، سنبھال کے رکھنا یہ نعمت کا شکر نہیں ہے، اس نعمت کو صحیح طور پہ صحیح راہ پہ گامزن کرنا، صحیح تعلیم کے لیے اسکول کالج بھیجنا، صحیح تعلیم کے لیے مسجدوں مدرسوں میں بھیجنا، صحیح عبادت گزار بنانا، صحیح طریقے عبادت سکھانا، یہ اصل نعمت کا شکر ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو اصل نعمت پروردگار کا شکر یہ ہے کہ نعمت کو لے صحیح استعمال کرتا جائے،
یہ اصل شکر پروردگار ہے۔ وہ تمام چیزیں کہ جو ہمارے پاس اللہ نے نعمت کے طور پہ رکھی ہیں، چاہے ہمارے وجود کے اندر ہوں، چاہے ہمارے اطراف میں ہوں، ان ساری نعمتوں کا صحیح استعمال یہی اللہ کا شکر ہے۔ بات آ گئی ہے تو یہ بھی کہتا چلوں کہ اللہ کے شکر میں یہ بات شامل ہے کہ اللہ کی نعمت کی توہین نہ کی جائے۔ جتنی نعمتیں ہمارے اطراف میں موجود ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں، تو اگر ہم نے زبان سے انہیں برا بھلا کہا یہ اللہ کی نعمت کا کفر ہے، ہم نے ان کی توہین کیا یہ اللہ کی نعمت کا کفر ہے، ہم نے ان کے سلسلے میں غلط جملے استعمال کیے یہ اللہ کی نعمت کا غلط استعمال ہے۔ لہٰذا ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے۔ وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے زبان کی نعمت دی ہے، اس زبان کا سب سے زیادہ حساب ہے۔ اور عجیب ہے، انسان جس موقع کے اوپر گواہی دیتا ہے اپنے جسم سے نہیں اپنی زبان سے گواہی دیتا ہے، لیکن میدان محشر میں اللہ جب گواہی کے لیے انسان کو بلائے گا تو سب بولیں گے، زبان ہی چپ رہے گی۔ ہاتھ بولے گا، ناک بولے گی، کان بولیں گے، آنکھ بولے گی، ہاتھ پیر انگلیاں سب بولیں گے، خاموش ہے تو زبان۔ یہ عجیب ہے، صرف اس لیے کہ اس زبان کو انسان نے دنیا میں اتنا زیادہ بیجا استعمال کیا کہ اب اللہ اس زبان کی گواہی کو قبول نہیں کرے گا۔ لہٰذا ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے۔ یہ 3 آیات شریفہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، چوتھی آیت بھی پیش کر دوں اور اس کے بعد آج کی گفتگو مکمل کر دی جائے انشاءاللہ۔ بقیہ آیتیں کل آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ چوتھی آیت اس لیے کہ کل کی آیت شریفہ سے اس کا ربط نہیں ہے، ان 3 آیتوں سے اس کا تعلق ہے۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کفر کرنے والے، اللہ کا انکار کرنے والے افراد کے لیے سلاسل یعنی زنجیریں رکھی ہیں عذاب کے طور پہ، وَأَغْلَالًا اور وہ گلے میں ڈالی جانے والی محکم طور پہ چین کہ جو گلے میں انسان کو پھندے کے طور پہ رکھی جائے انہیں قرار دیا ہے، وَسَعِيرًا اور آگ کے شعلے ان کے لیے رکھے ہیں۔ یعنی یہ تینوں عذاب ہیں، زنجیر بھی ہے، گلے میں طوق بھی ہے، ساتھ ہی ساتھ ان انسانوں کے لیے آگ کا شعلہ بھی ہے۔ اور اسی لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ چونکہ اللہ نے نعمتوں کو ٹھکرانے والوں کو کافر کہا ہے اور نعمتوں کے ٹھکرانے والوں کو کافر کہنے کے فوراً بعد کہا کہ کافر کے لیے یہ 3 عذاب رکھے ہیں، لہٰذا نعمتوں کا شکر بجا لانا چاہیے، کفر کرتے ہوئے ان عذاب سے خود کو بچانا چاہیے۔ ہماری ذمہ داریوں میں اللہ نے اس ذمہ داری کو قرار دیا ہے۔ ہم سبھی کو قرآن مجید کی ان 4 آیتوں کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کو ان کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پہلی آیت شریفہ وہ ہے کہ جس میں اللہ نے سب سے بڑی نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے انسانوں کو متوجہ کرایا کہ سب سے بڑی دولت تمہارے وجود کی ہے جو اللہ نے عطا کیا ہے۔ دوسری، اللہ نے یہ نعمت عطا کی کہ انسان کو دنیا میں اللہ نے آزمائش کے لیے قرار دیا ہے۔ اور تیسرے آیت شریفہ میں اللہ نے یہ بتا دیا کہ ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے، اب یہ انسان ہے ہدایت کو لے کے صحیح راستے پہ چل پڑے یا کفر اختیار کرتے ہوئے اللہ کا سرکش بن جائے۔ اور پھر چوتھی آیت میں اللہ نے اپنا انکار کرنے والے، اللہ کا انکار کرنے والوں کے عذاب کو 3 مرحلوں میں قرار دیا ہے۔ یہ 4 آیتیں ہم سب کی زندگی کے لیے بڑی اہم ہیں اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم تفسیر کی گفتگو میں شرکت کر رہے ہوں تو جن آیتوں کا تذکرہ ہو رہا ہو انہیں بھی پڑھیں، اور جن کا تذکرہ ہونے والا ہے کل یعنی ان کا بھی ہم اپنی زندگی میں اختیار کرنے کے لیے ان کی بھی تلاوت کرتے جائیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت قرآن مجید کی اس تلاوت، قرآن مجید کی اس تفسیر اور قرآن مجید کے ان پیغامات کے ذریعے سے ہماری زندگیوں کو ایک سچے، حقیقی، نیک اور متقی بندے کے طور پہ قرار دے، اور اس ماہ مبارک رمضان کو پروردگار ہمارے لیے قرآن سے وابستہ رہنے والا مہینہ اور ولایت اہل بیت اطہار کے ساتھ زندگی گزارنے والا مہینہ ہم سبھی کے لیے قرار دے۔ الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا
ان تصلی علی محمد و آل محمد، پروردگار ہم سبھی کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار وہ تمام مؤمنین اور مؤمنات جو حضرت کی خدمت میں مصروف ہیں، ان سبھی کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار وہ تمام مؤمنین اور مؤمنات جو بیمار ہیں، انہیں شفائے کامل عاجل عنایت فرما۔ قرآن مجید کی ان 4 آیتوں پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے ہمیں نیک بننے کی سعادت عنایت فرما۔ پروردگار اس مبارک مہینے میں ہم سبھی کو اپنی بندگی اور اطاعت کا جذبہ عنایت فرما۔ ہم سبھی کو لوگوں کے درمیان نیک بننے، اچھا بننے اور اہل بیت اطہار کی حقیقی پیروی کرنے والوں میں قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ شروع میں ہی آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ تفسیر کے آخر میں آپ حضرات سے سوال پوچھا جائے گا، جہاں اس تفسیر میں شرکت کرنے پر آپ کو قرآن کی آیتوں کے سننے کا ثواب، قرآن کی آیتوں کی تفسیر سننے کا ثواب، اس پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ایک مرد مومن کو سوال کا صحیح جواب دینے پر انعام بھی دیا جائے گا۔ آج کا سوال جو آپ حضرات سے پوچھنا ہے کہ جس پر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں الزہرہ چیریٹیبل ٹرسٹ کی طرف سے انشاءاللہ انعام دیا جائے گا، وہ سوال آپ متوجہ ہو جائیں، اور اگر آپ کو جواب پتہ ہو تو آپ وہیں سے اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے جواب نہ دیجیے گا بلکہ ہاتھ اٹھائیے گا، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ایک سے زیادہ مومنین کو جواب پتہ ہوں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک کے بول دینے سے دوسرے کو پتہ چل جائے، لہٰذا آپ ہاتھ اٹھا دیجیے گا۔ کسی ایک کو جو کمسن ہوگا آپ لوگوں میں، اس کو پہلے موقع دیا جائے گا انشاءاللہ، اور جو صحیح جواب دے گا اسے کو انشاءاللہ انعام بھی دیا جائے گا۔ اب آج کا سوال کہ جس کی بنا پہ آپ کو انشاءاللہ انعام ملے گا، اس سوال کو سننے کے لیے مل جل کے پھر سے صلوات بھیج دیں آپ۔ میں نے اس تفسیر میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس سورے کو، کہ جس کی میں تفسیر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اس سورے کو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کون سا سورہ، یعنی کس نمبر کا سورہ قرار دیا، یہ میں نے بتایا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ اس سورے کے 3 نام ہیں۔ تو 2 سوال ایک ساتھ میں پوچھ رہا ہوں۔ پہلا، اس سورے کو اللہ نے سیریل کے حساب سے کس نمبر پہ رکھا ہے قرآن مجید میں، اور اس سورے کے 3 نام کیا قرار دیے گئے ہیں؟ اور کوئی جواب؟ ایک ہی مرد مومن، ماشاءاللہ 3 مومنین ہیں کہ جو جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ بظاہر آپ تینوں میں سب سے کم سن ہیں، آپ ہی فرمائیے، آپ عمر کے حساب سے ان دونوں سے چھوٹے ہیں۔ نہیں، سورہ دہر پہلا نام، اور انسان اور حل عطا پہلا حصہ ان کا سوال کا صحیح نہیں تھا، جو انہوں نے بالکل برعکس کر دیا۔ 67 تھا، اس کو 76 کر دیا، لیکن دوسرا حصہ ان کے جواب کا صحیح تھا کہ سورہ انسان، سورہ دہر اور سورہ حل عطا، یہ تینوں نام چونکہ پہلی ہی آیت میں آئے ہیں، اس بنا پر اس سورے کے یہ 3 نام قرار دیے گئے ہیں۔ لیکن چونکہ آدھے سے زیادہ حصہ آپ کا صحیح جواب کا ہے، لہٰذا یہ انعام انشاءاللہ آپ ہی کو دیا جائے گا۔ کل سے ہم حضرات کوشش کریں گے کہ صحیح جواب اور مکمل طور کے اوپر جواب انشاءاللہ دیں اور صحیح انعام آپ کو دیا جائے۔ مل جل کے اس مرد مومن کی سلامتی کے لیے صلوات بھیج دیجیے۔